آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شہباز بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ مولانا کیسے؟ خیریت سے سب؟ شکر اللہ کا جناب، آپ کی آواز پراپر آ رہی ہے، اپنا تعارف کروائیں گے؟ جی میرا نام سید کاظم ہے، میں امریکہ کیلیفورنیا سے بات کر رہا ہوں آغا، بہت کافی ٹائم سے سنتا ہوں، آپ سنتا ہوں، اللہ یاری صاحب کو بھی سنتا ہوں۔ تخلیق کا جو عنوان، میں نے آپ کی بھی ڈیبیٹ دیکھی تھی آغا سے، اللہ یاری صاحب سے۔ ایک چھوٹی سی گزارش ہے آغا، وہ اللہ یاری کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ صرف بولتے ہیں، سنتے کم ہے اور بولتے زیادہ ہے۔ وہ ان کی جب باری آتی ہے تو وہ صرف بولتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری بات سنو، دوسرے کی بات نہ سنو۔ جیسے میں مولانا کی لاسٹ ٹائم ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا تو آغا کچھ سمجھانا چاہ رہے تھے۔ رہی بات علماء اکراموں کی اتنی شہادتیں ہیں، اگر آپ 14 سال کی ہسٹری دیکھیں گے تو یہ ساری آیت اللہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، قم میں ہیں، نجف میں ہیں، یہ لوگوں کی کافی قربانیاں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر اگر ہم کانٹروورسیز بناتے رہیں گے علماء کرام کی، پہلی بات تو اللہ یاری کی وجہ سے اسلام نہیں ہے، وہ تو کل کا لونڈا، جوان لونڈا ہے وہ تو ابھی۔ آپ جا کر آیت اللہ حسن رضا غدیری کی ڈیبیٹ سنیں، لندن سے میں نے سنا تھا، جب طاہر القادری نے کچھ ایل فیل بکا تھا مولا علی کے بارے میں، تو انہوں نے تو ایک لمبی چوڑی فہرست، اتنا علم ہے ہمارے علماء کرام کے پاس۔ علماء کرام کی قدر کرے۔ میں تمام لوگ جو سن رہے ہیں ان سے سب ادباً ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا، میں اللہ یاری کے خلاف نہیں ہوں، لیکن جو اس نے ابھی اتنی بدتمیزی کی ہے آیت اللہ خمینی کے بارے میں، پتہ نہیں کس سے سن کے اس نے اتنی بے حرمتی کی ہے کہ اگر آپ ایسے لوگوں کو سنیں گے تو پھر اگر کوئی آیت اللہ یہ کہتا ہے کہ 12 امام پر ایمان نہیں رکھنا ہے تو وہ کفر ہے ہمارے لیے، کوئی آیت اللہ یہ بات نہیں کہتا ہے۔ رہی بات ہمارے درمیان میں جو چھوٹے چھوٹے نا اتفاقیاں ہیں ماتم کو لے کر، ائمہ معصومین کے دور میں خون کا ماتم نہیں تھا، اب کیا کریں ان چیزوں کو لے کے ہم؟ تو میں آپ سے صرف آگا ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا، کوئی ایک ایسی اتھینٹک حدیث جو تخلیق کے فیور میں آتی ہے اس کو تھوڑا سا بیان کر جائے گا کسی بھی امام سے، تاکہ لوگوں کی یہ جو نوجوان نسل، ابھی دیکھیں نا آیت اللہ، یہ جو حسن اللہ یاری جو ہے، اس کے ساتھ ایک نقی صاحب ڈیبیٹ کر رہے تھے، اس نے کہا کہ آپ قرآن پڑھو، اور وہ بیچارہ قرآن نہ پڑھ سکے۔ اب جو بندہ قرآن نہیں پڑھے گا وہ 12 امام کی شریعت کیسے سمجھے گا؟ 4 خطوب اربع پڑھنا بیٹھ کر ایک بہت لمبی چوڑی کہانی ہے۔ میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا، یہ علماء اکرام پاکستان میں کتنے علماء اکرام شہید ہو چکے ہیں، یہ سب تخلیق کرنے والے تھے۔ آپ لوگ کیسی بدتمیزیاں کرتے ہیں علماء اکرام کے خلاف۔ ٹھیک ہے، ہمارے درمیان میں نا اتفاقیاں، جب انشاءاللہ 12ویں کا ظہور ہوگا تو سب فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ، کون حق پہ ہے کون نہیں حق پہ ہے۔ بہت بہت شکریہ آقا، اگر کوئی خطا ہو جائے انشاءاللہ میں معذرت خواہ ہوں بہت بہت۔ بس ایک چھوٹی گزارش ہے کہ کوئی بھی ایک روایت 12 امام کے، کوئی بھی پہلے امام سے لے کے 12ویں امام تک کوئی ایک روایت اگر ہے آقا تو اس کو کمپلیٹ مکمل کرے، کیونکہ یہ پہلے قوم میں اتنا انتشار ہو، کوئی ملنگی بن گیا، کوئی اخباری بن گیا، کوئی فلاں نے کیا، ارے بھائی ہم 12 امام کے شیعہ ہے، قرآن میں اللہ نے 11 مرتبہ قرآن مجید میں لفظ شیعہ آیا ہے، ہم شیعان علی ہیں، شیعان اہل بیت ہیں، ہم ان کن کا کانٹروورسی میں پڑے۔ اور شہباز صاحب آپ کا بہت بڑا فین ہوں میں، جس طریقے سے آپ شروع کر دے، مولا آپ کو آباد رکھے انشاءاللہ، یہ سلسلہ جاری رکھے۔ رہی بات اللہ یاری کی، خدا لعنت کرے جو بندے کے اندر گفتگو کرنے کی تمیز نہیں ہے، وہ عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ جس طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام نے ڈیبیٹس کی ہے یہودیوں کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ، دشمنان اہل بیت کے ساتھ، وہ تو ایک پیسے کا اس کے اندر طریقہ نہیں ہے، ایک نمبر کی جہالت ہے، علماء اکرام کی تو عزت نہیں کرتا ہو۔ ارے بھائی تیرے پاس اتنا علم ہے تو سامنے والے کی بھی تو بات سننا پوری، تو اپنے کو ہی صحیح بتائے گا۔ تو بہت بہت سلامت رہیں، دعا میں حتماً یاد رکھیے گا انشاءاللہ۔ بس ایک گزارش ہے، گزارش پوری کر دے گا پلیز۔ جی ضرور۔ میں آپ کے سوالات کا خلاصہ آغا یون کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہاشمی صاحب، اول تو ان کا جو سوال ہے کہ جی تقلید کیوں کی جاتی ہے، اس پہ آپ کے بہت سارے لیکچرز بھی موجود ہیں، سارے پروگرامز بھی، انتہائی مختصر کر کے بتائیے گا، ان کے سامنے پیش کیجیے گا کہ تقلید کے اوپر جواز کیا ہے ہمارے پاس اور کیوں ضروری ہے یہ چیز۔
یا اس پہ کیا دلیل ہوتی ہے ہمارے پاس؟ قرآن اور انہوں نے حدیث اور عقل سے کوئی اگر دلیل ہے تو مختصراً بتائیے گا ان کو ذرا۔ دیکھیں احادیث اس میں بہت جاتے ہیں، لیکن ان احادیث کی حیثیت دلیل کی نہیں ہوتی، ان احادیث کی حیثیت تائید کی ہوتی ہے۔ ایک مشہور حدیث جسے شیخ عامل علیہ الرحمہ نے وسائل الشیعہ میں بھی نقل فرمایا کہ جس میں فقہا کی صفات بیان کی گئی کہ جن فقہا کی یہ صفات ہوں فللعوام ان یقلدوہ، تو عوام کے لیے ہے کہ ایسے فقہا کی کیا کریں، تقلید کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث کے جس میں ابان بن تغلب سے جب مولانا نے فرمایا کہ تم بیٹھو اور لوگوں کو فتوے دو، اس کے بعد ایک جملہ یہ فرمایا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ تجھ جیسے لوگ شیعوں میں فتویٰ دینے والے موجود ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس جیسی حدیث موجود ہیں، لیکن اصل بحث پھر ادھر ہی آئے گی کہ یہ حدیث کی سندی حیثیت کیا ہے، کون سی کتابوں میں ہے، ان سے مراد کیا ہے، یہاں پہ فتویٰ سے کیا مراد ہے، تقلید سے کیا مراد ہے۔ یہ ایک تحقیقی بحث ہے، تحقیقی بحث ہے، جو بحث کون کر سکتا ہے، فقیہ کر سکتا ہے، صاحب تحقیق لوگ کر سکتے ہیں۔ آپ کو حدیثیں چاہیے تو ایک حدیث نہیں، میں نے آپ کے سامنے دو حدیثیں رکھ دی ہیں کہ ایک وہ حدیث ہے فللعوام ان یقلدوہ، اور یہ حدیث ہے کہ جب ابان سے یہ کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم جیسے شیعہ جو ہے وہ شیعوں میں موجود ہوں، فتویٰ دینے والے لوگ کیا موجود ہوں۔ تو یہ دو حدیثیں ہیں۔ باقی اس کے اوپر جو اصل ہمارا موقف ہے مرجعیت کا کہ یہ چیز حدیثوں سے پہلے، سب سے پہلے یہ چیز ہے وہ انسان کے لیے فطری اور ایک عقلی سی بات ہے کہ جو بندہ خود تحقیق نہیں کر سکتا وہ خود کیا کرے گا، تحقیق کی طرف اگر نہیں بڑھ سکتا تو وہ بندہ خود کس کی طرف جائے گا، اس بندے کی طرف جائے گا کہ جو صاحب تحقیق ہے، اس سے بات کو لے لے گا۔ ایک فطری سی بات ہے، اور فطری سی بات کے اوپر جو حدیث کی حیثیت ہوتی ہے وہ ایک تائید کی حیثیت ہوتی ہے، دلیل کی حیثیت نہیں ہوتی۔ حدیث کی حیثیت ثانوی وہاں پہ بن جاتی ہے، اولین حیثیت کیا وہاں پہ حدیث کی نہیں رہتی۔ اور ٹیکنیکل طور پہ یہ سوال غلط بھی ہے، کیونکہ اس وجہ سے غلط ہے کیونکہ فقہا جو ہے وہ تقلید کو جو واجب کہہ رہے ہیں، جو ہماری مرجعیت اور مشہور نظریہ ہے، وہ تقلید کو وجوب عقلی کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری یہ فطری اور عقلی ضرورت ہے کہ اگر تم صاحب تحقیق نہیں ہو، تمام حدیثوں کا تمہیں علم نہیں ہے، تو تمہیں کسی نہ کسی صاحب تحقیق کی طرف جانا پڑے گا۔ ایک عقلی سی بات ہے، اگر تم دین کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہو، اگر دین کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہو تو کسی نہ کسی صاحب تحقیق سے پوچھنا پڑے گا کہ بھئی حدیث جو ہے وہ وضو کے تو 5 طریقے لکھے ہوئے ہیں حدیث میں، تو آپ مجھے تحقیق کر کے بتائیں کہ میں کس طریقے کے مطابق کیا وضو کروں۔ تو آپ کو کسی نہ کسی صاحب تحقیق کا دامن کیا تھامنا پڑے گا۔ ایک فطری سی اور نیچرل سی اور ایک عقلی سی کیا بات ہے، اس میں حدیث کی کیا ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اچھا، اب جب ہم کہتے ہیں کہ تقلید جو ہے وہ ایک عقلی اور فطری ہے، پھر آپ آگے سے سوال کرتے ہیں اچھا جی قرآن کی آیت دکھاؤ، حدیث دکھاؤ، تو ہم کہتے ہیں آپ نے پہلی بات ہماری نہیں سنی، ہم کیا کہہ رہے تھے؟ ہم کہہ رہے تھے یہ عقلی چیز ہے، عقلی چیز ہے تو پھر آپ حدیث اور قرآن کا مطالبہ آپ کیوں کر رہے ہیں اس کے اوپر؟ یہ مطالبہ کیا غلط ہو جاتا ہے؟ اچھا، اگر آپ کو حدیث اور قرآن کی آیت چاہیے تو ہم بطور تائید کے ہم پیش کر چکے ہیں آپ کے سامنے، 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھتی ہیں، وہ ہر زد عام ہے، اور اللہ یاری بھی ان حدیث کو پڑھتا ہے، لیکن وہ ان کی تشریح کیا الگ طریقے سے کرتا ہے۔ یہ ایشو ہے۔ بہت شکریہ آغا۔ بس ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے پاکستان کے اندر جو ہمارے نوجوان لوگ ہیں ان کو کتابوں کا گھنٹہ نہیں معلوم، آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈز، مگر اگر آپ تھوڑا اسٹریٹ فارورڈ نہ، کیا ہے ایک گفتگو ہوتی ہے جو ایک طویل بحث ہوتی ہے، وہ علماء کرام کی طرف بہتر ہوتی ہے کیونکہ نالج ہے آپ لوگوں کے پاس، ایک دوسرے کی بات سمجھ سکتے ہیں۔ رہی بات اللہ یاری کی، اس نے ابھی جو آیت اللہ خمینی صاحب کے بارے میں، اگر یہ صحیح کسی سے سننا اور بات ہے، میں بھی سنتا ہوں اس کے ساتھ کہ وہ بھی اپنی گرل فرینڈوں کے ساتھ پھرتا ہے، بات سمجھ رہے آپ؟ سننے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں آپ کے بارے میں 1000 باتیں سن لوں، آپ میرے بارے میں، سننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جب تک آنکھ سے نہ دیکھو آپ کا کسی کا گناہ ثابت نہیں ہوتا، یا تو کوئی ثبوت ہو آپ کے پاس۔ دوسری بات، آپ لوگ جب بھی یہ تقلید کے اوپر آپ کوئی ویڈیو بنائیں، اس میں کوشچن آنسرز کا کوئی ایسا نہ رکھے آپ لوگ، صرف آگا ان لوگوں کے لیے جو ہمارے جیسے جاہل لوگ، ہم 4 خطوب اربع نہیں پڑھے ہیں، ہمارے پاس نہج البلاغہ ہے لیکن ہمارے پاس ہم نے نہیں پڑھا ہے پورا، ان لوگوں کے لیے آپ نے پلیز میری ریکویسٹ ہے تاکہ یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے اور اللہ یاری کے منہ پہ چپل پڑے جا کر ایک جوتا پڑے۔ بہت شکریہ سید بھائی، جی سید بھائی بہت شکریہ۔ خامنئی صاحب کے بارے میں، سیستانی صاحب کے بارے میں اور خمینی صاحب کے بارے میں تو اتنی بدترین اس نے باتیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں سوچ نہیں سکتا صدام حسین کے ساتھ جو شخص 10 سال لڑا ہو کچھ نہ رہتے ہوئے، اس پر امام کی عطا ہوتی ہے، جی جی امام کی عطا ہوتی ہے۔ آج کربلا کے اندر جو ہمارے شیستانی صاحب، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ ابھی ایک اور برادر کو لیں بڑی مہربانی، جی سید بھائی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اپنے جذبات کا، علماء سے محبت کا اظہار فرما رہے تھے، اللہ یوں ہی آپ کی محبتیں سلامت رکھے جو آپ کو درد ہوا،
اور یہاں پہ مجھے امام صادق علیہ السلام کی وہ حدیث یاد آتی ہے کہ جب کسی نے آ کے ان کے سامنے جو ان کے راوی تھے ان کو برا بھلا کہا تو امام نے باقاعدہ گریہ کیا، اور گریہ کرنے کے بعد ان کو بد دعا دی کہ اللہ ان کی روحوں کو کبھی پاک نہ کرے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے نانی کی حدیثوں کو آگے پہنچایا، دین کو آگے پہنچایا، ان لوگوں کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مومن کا، غیرت مند مومن کا ایک جذبات ہیں، یقیناً جو ہے یہ بہت اچھے جذبات ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، لیکن اس جذبات کے ساتھ جو ہے وہ حکمت کے ساتھ اور معجزہ کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو کیا سمجھانا بھی ہے۔